بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ دعا کے آثار۔ اللہ نے اپنی کتاب میں لوگوں کو دعا کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا ایک مومن پر فرض ہے کہ وہ اپنی دینی اور دنیاوی حاجتوں کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کرے۔ دعا کے بے شمار آثار و فوائد ہیں، جن میں سے بعض کو ذیل میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ دعا عبد و معبود کے درمیان میں ربط و وصال کا ذریعہ ہے۔ بندہ دعاؤں کے ذریعے پروردگار سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرتا ہے، اور دعا خداوند متعال کی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ دعا انسان کے اندر روحانیت اور معنویت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسانی معنوی اور روحانی اعتبار سے پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ خاص کردہ دعائیں جو اماموں سے مروی ہیں، ان کا خاص اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دعائیں بارگاہ خدا میں خضوع اور خشوع اور تسلیم و تذلیل کا بہترین مضمون ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو مانگتا ہے۔ چنانچہ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، ادعونی استجب لکم وَإِذَا أَسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُم یرشدون۔ دعا سے انسان کے نفس کو جلا ملتی ہے، اس کی زبان و دل میں پاکیزگی آتی ہے، اسے روحانی ذوق اور اس کی فکر کو صحت ملتی ہے، نیز انسان اللہ سے خطاب کا ادب سیکھتا ہے۔ اماموں سے منقول دعاؤں میں ایسے عمیق اور بلیغ اعتقادی، اخلاقی اور تزکیہ نفس سے متعلق مضامین ہیں جن کی مسلسل قرأت سبب ہوتی ہے وہ مفاہیم انسان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دعائیں تزکیہ نفس، خواہشات کے اعتدال اور نفس کو اخلاقی برائیوں سے دور رکھنے، نیز اچھی عادتوں کے سیکھنے اور اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے میں ذریعہ بنتی ہیں۔